بعد نماز تلاوت قرآن کے عظیم فائدے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو یہ 5 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، روزانہ تلاوت ایک ادب یہ ہے قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت کا فائدہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ تلاوت قرآن سننا بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، مجھے قرآن مجید سناؤ۔ میں نے کہا، کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ قرآن اترا ہی آپ پر ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء ابتدا سے اس آیت تک سنائی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ قرآن پاک کو اپنا حمایتی بنائیے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اگر قرآن کے مطابق عمل ہے تو قرآن ہمارے لیے حجت اور دلیل اور باعث نجات ہے، اور اگر خدا نخواستہ قرآن کے خلاف عمل ہے تو یہی قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف دلیل ہوگا۔ مسلمان اور قرآن لازوال رشتہ۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے نہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، جو اس قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، تو کم از کم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تم قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، اور اگر کبھی اس کی بھی توفیق میسر نہ آئے تو اس سے ہرگز محروم نہ رہیں۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں کون سی چیز روکتی ہے تم بازار یا دیگر کام کاج سے گھر لوٹو تو بستر پر آرام کرتے وقت قرآن مجید کی 3 آیات ہی تلاوت کر لو۔ صالحین ناپسند کرتے تھے کہ کسی بندے پر مکمل دن گزر جائے اور وہ مصحف قرآن مجید نہ کھولے۔ ہم سب کو چاہیے اپنے لیے تلاوت قرآن مجید کی یومیہ مقدار مقرر کریں اور پھر اس پر پابندی اختیار کریں، ناغہ نہ کریں۔ قرآن مجید کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترا کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ۔ قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ اچھا لیکن خوشبو نہیں، اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان کی طرح ہے، اس کی خوشبو اچھی مگر مزہ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ فاسق جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال اندرائن کے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی کڑوا اور بو بھی خراب۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ اگر تہجد کے لیے آنکھ کھلنے کی عادت نہ ہو تو وتر پڑھ کر سوئیں۔ شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تسبیحات فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سوئیں۔ تمام مسلمانوں کو معاف کر کے سوئیں۔ اپنے گناہوں پر توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے سوئیں۔ فجر کی نماز کے لیے الارم لگا کر سوئیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل فرمائے گا
کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے کہ میں تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو تو نے ہمیں دیا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بعد نماز تلاوت قرآن مجید کے عظیم فائدے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 5 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ فائدے یہ ہیں: نمبر 1، آسمان سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، جان نکلنے کے لمحات میں عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے نجات پاتا ہے۔ نمبر 4، جن کاموں سے دوسرے لوگ ڈرتے ہیں وہ نہیں ڈرتا۔ نمبر 5، جب دوسرے لوگ پریشان ہوں گے تو وہ پرسکون ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔